बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के दिल लाहौर के अंदर दिन दिहाड़े होने वाला दहशत गर्दाना हमला, जिसने सबसे पहले तो एक जानिब पाकिस्तान के तमाम तर सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों को और पाकिस्तान के तमाम तर बड़े शहरों में इन इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के अमन की जो एक फ़ज़ा है उसे ख़राब करने के हवाले से दहशत गर्दों ने एक बड़ी कार्रवाई की। अब इस सारे के सारे मामले की गुत्थियां भी सुलझना शुरू हो चुकी हैं और 24 घंटे से कम वक्त के अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की टीम जो है उनके हाथ दहशतगर्द जो है जो इस पूरे के पूरे धमाके में मुलव्विस थे उनकी गर्दन तक पहुंच चुके हैं। अहम तरीन गिरफ्तारियों की तलात भी हैं और इसके साथ ही साथ ये जो मुबैना दहशतगर्द जिसने ये यहां पर प्लांट किया धमाका, जो टाइम डिवाइस लगाई, इस दहशतगर्द के हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा और इसमें इंटेलिजेंस जराए से हमें जो इंफॉर्मेशन मौसूल हो रही है वो भी आपके सामने रखेंगे। ये आदमी इस धमाके से पहले क्या करता रहा, सेफ सिटी तमाम तर जो CCTV का जाल है उसके जरिए क्या स्टोरी एस्टैब्लिश हो रही है, इस हवाले से डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। और BNA बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी, एक नई दहशतगर्द तंजीम जो है, इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी कि ये नई दहशतगर्द तंजीम आखिर है क्या और ये इससे पहले कौन कौन सी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर मुलव्विस रही है और इन्हें इस नई तंजीम के रूप में पेश करने के पीछे कौन सी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि लाहौर के अंदर मॉडल टाउन में हाफिज सईद जो हैं उनके घर के करीब एक धमाका करवाने की कोशिश की गई थी और उस सारे के सारे मामले में एक शख्स पकड़ा गया था जो कि बैरून मुल्क भी रहता था, कराची से फ्लाइट्स भी ले रहा था और उस सारे के सारे मामले की गुत्थियां भी बहुत जल्द सुलझाई गईं। उसके अंदर उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान के वजीर खारजा की तरफ से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से क्लियरली ये बात कही गई कि इसके अंदर पाकिस्तान के पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि इस धमाके के पीछे भारत था और वो FATF की ग्रे लिस्ट से पहले ये सारे का सारा ड्रामा रचवाना चाह रहे थे। अब इस सारे के सारे सिनेरियो में नाज़रीन कराम, ये जो नई आज़ादी पसंद, ये खुद को तहरीक कहते हैं, ये दहशतगर्द तंजीमों के दो तंजीमों के मर्जर से फॉर्म हुई है और अभी रिसेंटली ही नाज़रीन कराम 11 जनवरी 2022 को ये तंजीम जो है ये मार्ज़े वजूद में आई है और ये बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी के नाम से मशहूर है, जबकि इसके अंदर जो दो ग्रुप्स ने शमूलियत इख्तियार किया है वो बलोच रिपब्लिकन आर्मी BRA और यूनाइटेड बलोच आर्मी UBA है। अब इसका ये नाज़रीन कराम पहला अटैक नहीं है, इसने अपनी फॉर्मेशन के तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर ये दूसरा पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है दहशतगर्दी का। इससे पहले 2 दिन पहले जाफर एक्सप्रेस जो कि क्वेटा से रावलपिंडी जा रही थी उसकी जो पटड़ी है उसके ऊपर एक धमाका किया गया, बम लगाया गया और ये जो जाफर एक्सप्रेस है नाज़रीन कराम वो पटड़ी से उतर भी गई, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि 6 लोग जो हैं वो जख्मी भी हुए थे। अब इसके पीछे भी बाकायदा तौर पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इसी तरह की जो फैक्शंस हैं उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है और इंटेलिजेंस जराए ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि इसमें BLA नहीं बल्कि BNA, ये जो नई तंजीम सामने आई है जिसने लाहौर में होने वाले धमाके की जिम्मेदारी भी कबूल की है, वो इसके पीछे है। अब लाहौर अनारकली में धमाके के हवाले से पहले तो आपके सामने मैं इब्तदाई रिपोर्ट रख देता हूं कि सरकारी बाबुओं की रिपोर्ट्स क्या हैं, वो क्या पेश की जा रही हैं, उसके बाद फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर भी बात होती है। और इस सारे के सारे मामले में रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के नतीजे में 9 साल बच्चे समेत 2 अफराद जान की बाजी हारे, जबकि 25 जख्मी हुए हैं। जख्मी बच्चा कराची से लाहौर अपने रिश्तेदारों के यहां आया था। धमाके की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें बड़ी तादाद में जाए हादसा पर पहुंची और धमाके के जख्मी जो हैं उन्हें
طبی امداد کے لیے میو اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس دھماکے کے بعد کیا ہوا سیکیورٹی فورسز کی طرف سے، یہ بڑا اہم ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے اس پورے کے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور تمام غیر متعلقہ افراد جو ہیں انہیں متاثرہ جگہ سے دور ہٹا دیا، جبکہ بم ڈسپوزل سکواڈ نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کیا۔ اس سارے کے سارے معاملے میں میو اسپتال جو ہے اس میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر عابد جو ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے، اور انہوں نے انارکلی بازار میں دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ لوہاری چوک میں دھماکہ ہوا، ابتدائی طور پر لگا کہ یہ پلانٹڈ ڈیوائس تھی جسے موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا۔ اب اس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام تر لوگوں نے نوٹسز تو لیے ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انارکلی دھماکے کے بعد آئی جی پنجاب نے شہر کے اہم مقامات پر سیکیورٹی سخت کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور پولیس حکام کو کڑی ہدایات جاری کر دی ہیں کہ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ کی جائے، جامع تلاشی لی جائے، کیونکہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید جو ہیں وہ اس سارے کے سارے معاملے میں کلیئر کٹ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے بڑے شہروں کو بھی تھریٹ ہے، پی ایس ایل شروع ہونے والا ہے، انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہے دشمن سے، اور بہت سی چیزیں ہیں، ہماری کامیابیاں ہیں سفارتی محاذ پر جو ہضم نہیں ہو رہی۔ اب دھماکے سے قبل مبینہ دہشت گرد جو ہے وہ کیا کچھ کرتا رہا، اس حوالے سے بڑی اہم اور امپورٹنٹ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں ان کے حوالے سے اور متعلق پولیس اہلکار جو ہیں، پولیس کے ادارے اور حساس ادارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہوں نے تحقیقات کر کے 24 گھنٹے سے کم وقت کے اندر مبینہ دہشت گرد کی شناخت کر لی ہے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق مبینہ دہشت گرد موٹر سائیکل پر جائے وقوع تک آیا۔ مبینہ دہشت گرد نے جائے وقوع پر ایک بیگ رکھا، اور مبینہ دہشت گرد کے جانے کے 4 منٹ کے اندر اندر ہی یہ دھماکہ ہو گیا۔ یعنی کہ جب وہ شخص آیا موٹر سائیکل پر، اس نے ایک بیگ رکھا، اور یہ ان اٹینڈڈ بیگ وہاں پر 4 منٹ ہی پڑا رہا، زیادہ دیر بھی نہیں تھا، اور یہ ٹائم ڈیوائس کے ذریعے دھماکہ کیا گیا۔ مبینہ دہشت گرد کے فرار ہونے کی مزید فوٹیجز بھی حاصل کی جا رہی ہیں، جبکہ دھماکے میں استعمال ہونے والے بارودی مواد کا بھی اس وقت جائزہ لیا جا رہا ہے، اور اس سب کے اندر ذرائع نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ دھماکہ 2013 کے انارکلی دھماکے سے بہت زیادہ مماثلت رکھتا ہے۔ دھماکے میں قوی امکان ہے ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کا ہی استعمال کیا گیا، یعنی کہ اسے ریموٹ سے بعد میں دبایا گیا بٹن تو تب ہی یہ دھماکہ ہوا۔ جائے وقوع سے ملنے والی مشکوک موٹر سائیکلیں جو ہیں ان تمام تر موٹر سائیکلوں کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے، اور جائے وقوع سے اس وقت اگر ٹوٹل بات کی جائے، میں آپ کو اگر تحقیقات کی اندر کی کہانی بتاؤں تو 5 مشکوک موٹر سائیکلیں بھی پولیس جو ہے وہ تحویل میں لے چکی ہے۔ اور اس سارے کے سارے معاملے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سابق وزیر داخلہ بلوچستان جو ہے سرفراز بگٹی نے میڈیا سے گفتگو بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ بلوچ نیشنلسٹ آرمی نے آج لاہور حملے کی ذمہ داری قبول کی، اور یہ تنظیم صرف 10 دن پہلے بنی ہے۔ اور اس سب کے اندر سرفراز بگٹی نے یہ مزید بھی یہ بات کہی کہ ظاہری بات ہے یہ اس طرح تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ یکدم آئی اور بن گئی، یہ 2 تنظیموں کا مرجر تھا، 2 دہشت گرد تنظیموں نے اکٹھے ہو کر یہ پورے کا پورا کھیل رچایا۔ اب اس سارے کے سارے معاملے میں ان کا ترجمان مرید بلوچ جو ہے بی این اے کا، اس نے بھی تصدیق کر دی کہ ہم نے یہ حملہ کیا، اور اس کے حوالے سے ابھی یہ مزید بھی ڈیٹیل سامنے لائیں گے، جبکہ یہ ایک انتہائی بزدلانہ اور گھٹیا وار تھا۔ اور اس کے اندر انہوں نے یہ کلیئرلی بات کہی ہے ان کے ترجمان نے دہشت گرد تنظیم کے کہ یہ جی ہم نے اس بینک کو نشانہ بنایا اور بینک امپلائیز ہمارا نشانہ تھے، اور اس سب کے اندر اب پتہ نہیں ان کے مقاصد کیا تھے، لیکن ظاہری بات ہے اصل مقصد تو پاکستان کے اندر ایک جو سٹیبلٹی ہے اور استحکام اور جو سیکیورٹی اور امن، ان تمام تر چیزوں کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہے۔ اسلام آباد کے اندر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ 3 دن پہلے یہ ایک پولیس اہلکار کو مارا جاتا ہے، وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا ایکٹ ہے، اور اب اسلام آباد کے اندر مزید اس طرح کی چیزیں بڑھائی جا رہی ہیں، سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ کراچی کے اندر پی ایس ایل سے پہلے داعش کا بڑا نیٹ ورک بے نقاب کیا گیا، انٹیلیجنس اداروں کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور اب یہ شہر لاہور کے اندر یہ سب کچھ ہونا ایک جو پوری کی پورے معاملات کے اندر جو پاکستان کے اندر امن و امان اور سٹیبلٹی کی فضا ہے، اور اسے یہ سب سے بڑا ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے انٹیلیجنس اداروں نے بھی یہ کنفرم کیا ہے کہ ٹی ٹی پی تو افغانستان کے اندر ہی طالبان کے آنے کے بعد متحرک ہوئی، داعش خراسان یہاں پر ایکٹیو ہونے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ وہ وہاں سے بھاگ نکلے ان کے بہت سے عناصر جو کہ طالبان سے ڈرے ہوئے تھے، اور اسپیشلی یہ بی ایل اے، بی ایل ایف، اس طرح کی جتنی یہ چھوٹے چھوٹے فیکشنز ہیں جنہیں ہمسایہ ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں پالتی ہیں پاکستان کے خلاف، اور یہ بلوچ نیشنلسٹ مختلف اس طرح کی جو عسکریت پسند گروہ ہیں، جو مسلح گروہ ہیں، ان کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہ سب بھاگ کے ادھر آ گئے، اور اب وہ یہاں پر ری آرگنائز اور
اور ری گروپ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ مرجر بھی اسی لیے ہے کہ یہ الگ الگ پاکستان کی افواج کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپسی اختلافات چھوڑو, آپسی پھڈے چھوڑو, آپس کی گینگ وارز چھوڑو, جو کہ یہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکیں گے. یہ آپس میں بے موت مارے جاتے ہیں, میں وہ الفاظ نہیں استعمال کروں گا کون سی موت یہ مرتے ہیں, یہ آپس میں ان کے 80% تو ایسے ہی مر جاتے ہیں. پھر یہ ماما قدیر اور حامد میر اور یہ سارے کہتے ہیں کہ یہ لاپتہ ہیں. یہ ایک اور لاپتہ شخص نے کارروائی کر دی ہے آپ کی, جسے لاپتہ آپ نے کہا ہوا تھا, جو جاتے ہیں اور ٹریننگز لے کر آتے ہیں اور پھر یہاں پر آ کر دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں, اور پھر پتہ چلتا ہے. اور مارک مائی ورڈز, یہ شخص, اس کی ابھی ڈیٹیل سامنے لانے کا نہیں کہا گیا اور یہ سامنے نہیں آ پا رہی, اور ابھی ظاہری بات ہے کچھ حکمت ہوتی ہے, ایک وقت پہ جب آئیں تو بہت قوی امکان ہے. میں سمجھتا ہوں, میرا انالیسس یہ ہے کہ 90% چانس ہے کہ یہ کسی نہ کسی مسنگ پرسن لسٹ والا ہی شخص نکلے گا جس نے یہ کارروائی کر ڈالی ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.